اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم انسانی جسم کے حوالے سے چند مکمل طور پر غلط حقائق جو کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ معمول کی خوراک میں سبزیاں کھانے، روزانہ 8 گھنٹے سونے اور ورزش کرنے سے ہم تندرست و توانا رہتے ہیں۔ تندرست زندگی گزارنے کے حوالے سے ہم ایسے کئی اور پیمانوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں جن پر عام طور پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ پھر اس کے ساتھ ایسی بہت سی دادی اماؤں کی پرانی کہاوتیں بھی ہمارے کانوں میں گردش کرتی ہیں جو نسل در نسل سفر طے کرنے کے بعد ہم تک پہنچی، جن میں حقیقت اور افسانے کے مابین فرق کو مکمل طور پر بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم انسانی جسم سے متعلق ایسے چند حقائق کے بارے میں جانیں گے جن کا حقیقت سے کوسوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 1، ہم دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ، جس کا وزن 1.4 کلو گرام ہے، میں 100 ارب کے قریب نیورون ہیں، یا 85 بلین ایک پریسائز اندازے کے مطابق، یعنی 85 ارب کے قریب نیورون موجود ہیں۔ یہ نیورون ایک دوسرے کی جانب معلومات کی ترسیل کرتے ہیں جن کو معانقہ یعنی سینپسز بولا جاتا ہے، جو دماغ میں کھربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ انسانی دماغ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی سیریبرم اور برین سسٹم۔ سیریبرم دماغ کے 85% حصے پر مشتمل ہے، جس کے ذمہ انسان کی بہت ساری اہم سرگرمیوں کی انجام دہی ہے۔ اس کے بالکل نیچے آپ کو سیریبلم نظر آئے گا، جس کا بنیادی مقصد کوآرڈینیشن اور جسم کو توازن فراہم کرنا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مرگی کا دورہ جب ان کو پڑتا ہے یا کوئی ایسا دورہ پڑتا ہے جس سے وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ پاتے اور گر جاتے ہیں، تو یہ آپ کے سیریبلم میں پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح برین سسٹم، جو کہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا کام جسم کو بہت سارے خودکار افعال سر انجام دینا ہے، جیسا کہ سانس لینے اور ہاضمے کا عمل۔ یہ ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ اتنے سارے افعال انجام دینے میں دماغ کا صرف 10% حصہ خرچ ہو رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اس کے متعلق تو نہیں جانتے کہ دماغ کا 10% استعمال کا دعویٰ سب سے پہلے کس نے کیا تھا، تاہم اس کے جھوٹ کا انکشاف پہلی بار وکٹورین دور کے آخری چند سالوں میں کیا گیا۔ 1890 کی دہائی کے آخری چند سالوں میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نفسیات ولیم جیمز اور بورس کی تحقیق میں سیڈس کے 300 کے IQ لیول سے یہ ثابت ہوا کہ تمام انسان اس قدر ذہین ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دماغ پر زیادہ زور دیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک مسیکہ خیز بات لگتی ہے۔ 20ویں صدی میں کی جانے والی مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو چوہے دماغی طور پر انفٹ تھے، انہیں چند افعال دوبارہ سے سکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ نظریہ پہلے سے موجود ایک کمزور کیس کو مضبوط کرتا ہے کہ انسانی دماغ لامتناہی غیر معمولی سرگرمیاں انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک بار پھر افسوس کہ اس حقیقت کو جدید سائنس میں مسیکہ خیز اور بے بنیاد مانا جاتا ہے۔ بس یہ اندازہ کر لیں کہ ان معلومات کو صرف پڑھتے ہوئے ہی آپ 10% سے زیادہ استعمال کر چکے ہیں۔ خیر، 2 چیونگم کے ایک ٹکڑے کو ہضم کرنے میں 7 سال لگتے ہیں، یعنی ببل گم کے ایک بڑے ٹکڑے کو نگلنے کے بعد ہم سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام انہضام اسے ہضم کرنے میں 7 سال لگائے گا۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ ہم اب تک اس وہم کو سب سے پہلے پھیلانے والے کے بارے میں نہیں جان سکے، تاہم حقیقت اس سے قریب ہے۔ چیونگم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہضم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی فوڈز اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن کے مطابق گم کو کھانے کی اشیاء میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک چیونگ گم کو نگلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن غلطی سے نگلنے کی صورت میں اس کا انجام اتنا حیران کن نہیں ہے۔
اس میں موجود اضافی جزویات جیسا کہ مٹھاس تو قابل ہضم ہے، لیکن گم کا بیشتر حصہ توڑ پھوڑ کے بغیر خوراک کی سے ہوتا ہوا نظام اخراج کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، چاکلیٹ کھانے سے چہرے پر کیل مہاسوں کا نمودار ہونا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سنتے بڑے ہوئے کہ زیادہ چاکلیٹ کھانے سے جسم میں کیل اور مہاسے نمودار ہو جاتے ہیں۔ گویا بلوغت، پڑھائی اور بچپن کی زندگی سے جڑے مصائب میں بچوں کے لیے چاکلیٹ کی صورت میں ایک نعمت بھی خود کسی مصیبت سے کم نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روایتی طور پر سچ مانی جانے والی بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاکلیٹ کھانے سے آپ کے جسم میں کوئی کیل مہاسے یا داغ نہیں بنتے، تو ہم فیٹ اور شوگر سے بھرپور کسی بھی چیز کو کھانے سے انسانی جلد میں سیبم گلینڈ کا اضافہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جلد کافی آئلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی اور غیر صحت مند اشیاء کھانے سے جلد میں سوزش پیدا ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن جہاں تک چاکلیٹ یا کسی اور شے کے کھانے سے جلد میں کیل مہاسے بننے کے سوال ہے تو اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے کہ حرارت کا سر سے اخراج۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم سے نکلنے والی حرارت کا بیشتر حصہ سر سے خارج ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سائنسدانوں نے 1950 کی دہائی میں ایک ریسرچ کی جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت میں حرارت کا بیشتر اخراج سر سے ہوا ہے۔ اس تحقیق میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں پر یہ تجربہ کیا گیا اس سب نے پورے جسم کو کوٹ اور دیگر گرم اشیاء سے ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ ان کے سروں کو ننگا رکھا گیا تھا۔ اس سے یہی بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ نے سر کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے تو یقینی طور پر آپ کو کہ جسم سے زیادہ تر حرارت کا اخراج آپ کے سر سے ہی ہوگا۔ تاہم جدید تحقیق سے پتہ چلا کہ سر کے راستے زیادہ حرارت خارج نہیں ہوتی۔ ایک عام انسان میں صرف 7% حرارت سر سے خارج ہوتی ہے، جو کہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ سر کا رقبہ پورے انسانی جسم کے بھی تقریباً 7% ہی ہے، لہٰذا اپنے سر کو بھی جسم کے باقی اعضاء کی طرح استعمال کریں، اور جب آپ ٹھنڈ محسوس کریں تو سر بھی ڈھانپیں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے بال اور ناخنوں کا موت کے بعد بھی بڑھنا۔ یہ بات انسانی جسم کے لحاظ سے کچھ حد تک مضحکہ خیز لگتی ہے۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد باوجود پروٹین سے بنے کیروٹین جس کی بدولت ناخن اور بال بڑھتے ہیں، بننے کا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تاہم یہ سچ نہیں ہے۔ موت واقع ہو جانے کے بعد انسانی جسم میں تیزی سے ڈی ہائیڈریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جلد بھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اندر کی جانب دھنستی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے ناخن اور بال مزید بڑھ رہے ہیں، جبکہ اصل میں پورا جسم سکڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر تابوت بردار لاش کو نم رکھتے ہیں تاکہ وہ سکڑ نہ جائے۔ نمبر 9، بند انگشتی سے جوڑوں کا درد واقع ہونا۔ جوڑوں کا درد محض ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے جن میں سوجن، درد، جوڑوں میں جلن کا احساس سر فہرست ہیں۔ بدقسمتی سے جوڑوں کا درد ایک بڑی عام بیماری ہے جس کا شکار پاکستان میں لاکھوں افراد ہر سال ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری ہلکے پیمانے سے لے کر زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن سے جوڑوں کا درد کا اندیشہ ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو صحت کے معاملے میں زیادہ ہی فکر مند ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ بند انگشتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جوڑوں کا درد واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے داڑھی کے شیو کے بعد زیادہ گہری داڑھی کا نمودار ہونا۔ یہ بات بھی ہم سب نے سنی ہوگی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت کے جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے بعد بال نہ صرف جلدی آئیں گے بلکہ زیادہ گہرے بھی ہوں گے۔ یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ در حقیقت ہم یہ بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جب جدید ریسرچ 1928 میں ہوئی جس میں موجود تمام افراد نے ایک ہی شیونگ کریم
اور برانڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی طریقے سے شیو کی، جس کے بعد ان سب کے جسم میں بالوں کی نشوونما کا جائزہ لیا گیا، اس میں بہت ساری کا تعلق صرف کیا سرائی سے تھا۔ جب بال کی دوبارہ گروتھ ہوتی ہے تو تب ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود خیالات ہی اس حوالے سے ہماری رائے کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ ویکس یا شیو کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک درخت کو اکھاڑ دیں لیکن اس کی جڑیں اپنی جگہ قائم ہوں، لہٰذا بالوں کی نشوونما کی رفتار کا تعلق ہارمونز کی تبدیلی سے ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی کچھ متس اور اس کے حوالے سے جدید ریسرچ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔